کہ مارکہ حق کے بعد پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوسچرنگ میں اہم تبدیلی آئی ہے، اس کا پاکستان کو خاص طور پر ایران امریکہ تنازع میں بطور ثالث کتنا فائدہ ہوا ہے اور اس کو ہم نے کتنی کامیابی کے ساتھ استعمال کیا ہے؟ دیکھیں، جو پاکستان کی آج پوزیشن ہے، جیسے پاکستان میڈیٹر بنا ہوا ہے ایک سپر پاور کی اور ایران کی جو 47 ایئر کی دشمنی ہے اس کو آپ اگر ختم کر رہے ہیں، اور دونوں امریکن اور ایرانی دونوں ٹرسٹ کر رہے ہیں پاکستان میں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہی میٹنگ ہوگی اور پاکستانی ثالثی کا کردار ادا کرے گا. دس اسپیکس والیوم آف تھنگس. اور یہ صرف مارکہ حق کے بعد ہوا ہے، جہاں پر پوری قوم جو ون فوٹ ایز اے نیشن، فیلڈ مارشل عاصم منی نے جس طریقے سے اتنی بڑی فوج کو شکست فاش دی، ان کو دنیا میں آئسولیٹ کر دیا. ہم پاکستان کے ریجنل سٹیبلائزر دنیا کے بن گئے، اور اس کے بعد ہمارے مڈل ایسٹ سے تعلقات کیسے ہیں، ہمارے دفاعی معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے ریجن میں سب سے تعلقات اچھے ہو گئے. اور اس کے بعد یہ، اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل کے بارے میں ایک لائکنگ ڈیولپ کی، اور پھر ہر بات پر ذکر بھی کرتے ہیں. اور ابھی وہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن فیلڈ مارشل کا جو ہے وہ ہمارے پریزیڈنٹ کے، ان کے امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ہے، ایرانی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہے، پرائم منسٹر پاکستان ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. دیٹ از ہاؤ پاکستان کو ڈیولپ. اور دنیا کو یہ پتہ چلا کہ پاکستان از اے پیس لونگ کنٹری، پیس میکر ہے. اور جس طریقے سے تھرڈ ورلڈ وار کو ہم نے بچایا، اور دنیا تقریباً تباہی کے دہانے میں تھی، 2-3 گھنٹے رہ گئے تھے جب پاکستان نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ سیز فائر کر دیں، وی ول ٹرائی ٹو میڈیٹ. اور اس کے بعد جس طریقے سے ان کو سامنے بٹھا دیا، مذاکرات پہلا راؤنڈ اچھا، جب جاوید ملک نے بڑی اچھی بات کی کہ کس طریقے سے ان کو بٹھایا، وہاں پر بات ہوئی اچھے ماحول میں، دے وینٹ آف. اور پھر ابھی دوبارہ نیکسٹ ویک مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے حالات ہو رہے ہیں شاید دوبارہ بیٹھ جائیں. اگر اسلام آباد اکارڈ ہو جاتا ہے، آپ سوچیں پاکستان کو اس کے کیا فائدے ہوں گے، ڈویڈنڈس ہوں گے. ہمارے دفاعی کے لحاظ سے دیکھ لیں، ڈپلومیٹک لحاظ سے دیکھ لیں، ہمارے ٹریڈ کے حساب سے دیکھ لیں. آپ کے بچوں کو کئی جگہوں پہ ہمیں اسکالرشپ ملیں گے، ویزا ملیں گے، اچھی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی. پاکستان کا سافٹ امیج دنیا میں چلا جا رہا ہے. جیسے دنیا کے کتنے سینکڑوں تعداد کے جرنلسٹ آتے ہیں، وہ امیج کیری کرتے ہیں. احمد، اس حوالے سے آپ کی بھی ٹیک چاہیں گے کہ آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ جو اسٹریٹجک ایڈوانٹیج پاکستان کو مارکہ حق میں ملا ہے وہ اب پاکستان کے سفارتی ایڈوانٹیج میں تبدیل ہو گیا ہے؟ جی، there is absolutely no doubt. بالکل وہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. اور جس طریقے سے پاکستان مارکہ ہے، دیکھیں آپ کی جو ڈپلومیسی ہوتی ہے، ڈپلومیسی جب تک ہارڈ پاور سے بیک نہیں ہوتی تب تک اس کی کوئی گراؤنڈنگ نہیں ہو سکتی، وہ صرف ہوا میں ہوتی ہے. پاکستان نے جو ایک سیٹ سٹینڈرڈ میکنزم ہے اپنی ڈپلومیسی کو پوری دنیا میں اسٹیبلش کرنے کا، اس کے سارے پری ریکوزٹس نیچرلی پورے کیے. پاکستان کی اب یہ جو ڈپلومیٹک انڈیورز ہیں، یہ ڈپلومیٹک ویٹ پاکستان کا بڑا ہے، اس کے پیچھے پاکستان کی ہارڈ پاور ہے. جب آپ کی ہارڈ پاور، اور وہ ہارڈ پاور جو پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے آن پیپر جو دشمن ہے اس کو ڈٹر کرنے میں اس کا استعمال کیا، جب پوری دنیا نے اس وقت پاکستان کو دیکھا. سو جب آپ کی ڈپلومیسی آپ کی ہارڈ پاور کے تھرو بیکڈ ہوتی ہے تو وہ سسٹینیبل بھی ہوتی ہے، وہ لمبی بھی ہوتی ہے، اور وہ آپ کی اس کو ختم کرنے کے لیے جس مثال کے طور پہ انڈینز ہیں، جس طریقے سے وہ اتنی بڑی اکانومی، اتنی بڑی فورن ان کا آفس ہے، ان کا بلینز آف ڈالر کی لابنگ انویسٹمنٹ ہے، لیکن پھر بھی اسٹریٹجک کانفیڈنس ان کے اندر اتنا نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ ایکسیس کر سکیں، اس طریقے سے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکیں امریکہ کے فورن آفس کے ساتھ. تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ جیفری ایپسٹین اور ایپسٹین فائلز کا سہارا لے کے انہوں نے ایکسیس کیا، اور یہ چیزیں آپ کے سامنے آئی. پاکستان آن دی ادر ہینڈ، پاکستان کی فورن پالیسی یا ڈپلومیٹک کلچر از ویری گراؤنڈیڈ، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی یہ جو سکسیس ہے مارکہ حق کا، وہ آلریڈی جو ہماری ڈپلومیٹک ویٹ ہے اس میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے، اور وہ ویٹ مزید انکریز ہوتا چلا جا رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گی کہ وہ ایک اس سے زیادہ تیز پیس کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا. جاوید سر، آپ بھی مختصر بتائیے گا کہ واٹ ڈو یو سی جو پاکستان کی ڈپلومیٹک پوسچرنگ ہے اس کے حوالے سے فیوچر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، گلوبلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک سٹینڈنگ ہے وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں، اگر ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈپلومیسی میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان از پرہیپس ایٹ دا پینیکل آف ہز ڈپلومیٹک اسٹینڈنگ گلوبلی، اسپیشلی یہ جو کانفلکٹ بٹوین ایران اینڈ یو ایس کی ریزولوشن کے حوالے سے جو پاکستان نے جو ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے اور کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں کبھی بھی
پاکستان کی گلوبلی اتنی اپریسیشن نہیں ہوئی جتنی اب ہوئی ہے، اینڈ رائٹلی سو، بیکاز ہم نے ایک تھرڈ ورلڈ وار کو ہوتے ہوئے روکا ہے. دس از اے بگ تھنگ ٹو اٹ مائٹ ساؤنڈ ویری آرڈنری بٹ اٹس اے ہیوج تھنگ. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے ماسٹر کلاس ان ڈپلومیسی. میں اس میں کریڈٹ دوں گا اپنے فارن آفس کو. میں سمجھتا ہوں وہاں کے جو بہت سارے ان سنگ ہیروز ہیں، انہوں نے شاید وہ لائم لائٹ میں نہیں ہے بٹ دے ورک ویری ہارڈ ان دا فارن آفس. ہمارے فارن منسٹر بھی، اور آف کورس پرائم منسٹر صاحب جو ہیں میں جانتا ہوں ذاتی طور پر انگیج رہے ہیں ان مینی ڈسکشنز گلوبلی. اور فیلڈ مارشل صاحب کا تو ہم آلریڈی ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے ڈپلومیسی میں ہمیشہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اف یو بیکم ٹو کلوز ٹو امریکہ، آپ کو اپنی ریلیشن شپ چائنا سے کمپرومائز کرنی پڑے گی. لیکن ہم نے ابھی یہ کر کے دکھایا کہ دیکھیے وی کین مینٹین ڈپلومیٹک بیلنس. میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ پاکستان کی جو امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ بہت کلیدی کردار رکھتی ہے. امریکہ کو آپ پسند کریں یا نہ کریں، اٹ از اے گلوبل سپر پاور اینڈ اٹ ول ریمین سو. میں اس چیز سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ دے آر ہیونگ کوئی ان کو پرابلمز آ رہی ہیں یا وٹ ایور، دے آر اسٹل اے گلوبل سپر پاور. اس کے ساتھ آپ کو ہمیشہ رائٹ سائڈ پہ رہنا چاہیے اور رہنا چاہیے ہمیشہ. ہم نے دیکھا کہ ہماری کچھ سرد مہری رہی ماضی میں امریکہ کے ساتھ، لیکن الحمدللہ وہ اب ختم ہو گئی ہے. وی آر ہیونگ ون آف دا بیسٹ ریلیشن شپس ود دا یو ایس اور ود دا بیلنس آف چائنا. ایٹ دا سیم ٹائم گلف ممالک میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں. سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، عمان، بحرین، کویت، ان کے ساتھ ہم نے اپنی ریلیشن شپ کو مزید ایکسپینڈ کیا ہے اور مزید اس کے اندر گنجائش کرنے کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایران ہمارا نیبر ہے، تو آف کورس وی آر ورکنگ ہارڈ ٹو انشور کہ یہاں پہ بھی اسٹیبلٹی رہے. میں سمجھتا ہوں کہ گلوبلی وی آر سٹنگ ایٹ اے ویری گڈ پلیس اور کریڈٹ گوز ٹو آر لیڈرشپ. اور ایک اور اہم چیز ہے، دیکھیے ہماری قوم میں اس وقت جو یونٹی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، بنیان المرصوص کہتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار. تو آف کورس ہماری افواج تو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں ہی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری عوام کے اندر بھی اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کا، حکومت کے پیچھے کھڑے ہونے کا، ریلینگ بیہائنڈ آور لیڈرشپ. ایون میڈیا، ہر سول سوسائٹی، وی آر آل لائک بنیان المرصوص ان دا ڈیفینس آف آر کنٹری، چاہے وہ بارڈرس پہ ہو، چاہے وہ میڈیا پہ ہو، چاہے وہ کسی بھی فورم پہ ہو. یہ وہ آئی تھنک اٹس اے گریٹ ڈویڈنڈ دیٹ وی ہیو اچیوڈ تھرو دس بلیسنگ ان ڈسگائز کہہ سکتے ہیں. اگر ان کے حملہ ہوا اس سے بعد ہمیں مزید ایک یونٹی کا جو اسپرٹ ڈیولپ ہوا، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی مستقبل کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے ایک بہت اچھا اومن ہے اور انشاءاللہ اٹ ول ریمین سو. The national unity is the greatest achievement that we have achieved. جی پر ایران امریکہ تنازع میں بطور ثالث کتنا فائدہ ہوا ہے اور اس کو ہم نے کتنی کامیابی کے ساتھ استعمال کیا ہے؟ دیکھیں، جو پاکستان کی آج پوزیشن ہے، جیسے پاکستان میڈیٹر بنا ہوا ہے ایک سپر پاور کی اور ایران کی جو 47 ایئر کی دشمنی ہے اس کو آپ اگر ختم کر رہے ہیں، اور دونوں امریکن اور ایرانی دونوں ٹرسٹ کر رہے ہیں پاکستان میں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہی میٹنگ ہوگی اور پاکستانی ثالثی کا کردار ادا کرے گا. دس اسپیک ٹو والیوم آف تھنگس. اور یہ صرف مار کے حق کے بعد ہوا ہے، جہاں پر پوری قوم جو ون فوٹ ایز اے نیشن، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جس طریقے سے اتنی بڑی فوج کو شکست فاش دی، ان کو دنیا میں آئسولیٹ کر دیا. ہم پاکستان کے ریجنل اسٹیبلائزر دنیا کے بن گئے. اور اس کے بعد ہمارے مڈل ایسٹ سے تعلقات کیسے ہیں، ہمارے دفاعی معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے ریجن میں سب سے تعلقات اچھے ہو گئے.